غلطی کرنے والے میں بہترین، آپ سے گناہ ہو گیا، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، معافی مانگیے، آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے آپ نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جتنی بار شیطان غلبہ پاتا ہے اتنی بار اللہ کی طرف رجوع کیجئے۔ دل میں ڈر آتا ہے، پتہ لگتا ہے یہ چیز گناہ ہے، یہ چیز حرام ہے، تو مومن فوراً اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ وہ اصرار نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے آج کر لینے دو کل کروں گا، توبہ کی امید پہ گناہ نہیں کرتا۔ مومن کی یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ چلو آج کر لو، آج فلم دیکھ لو، کل معافی مانگ لیں گے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل میں تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو وصیت کی وہ یہی ہے کہ جب تم سے گناہ ہو جائے فوراً نیکی کر لو۔ گناہ ہو گیا، اب شیطان لگ رہا ہے، میں نے ابھی توبہ کی تھی پھر گناہ ہو گیا، ابھی توبہ کی تھی شیطان نے پھر گناہ کروا دیا۔ جب شیطان آپ پر اتنا غالب ہو رہا ہے کہ بار بار آپ سے گناہ کروا رہا ہے تو توبہ کے لیے کون سی چیز مانے ہے؟ اس کا دروازہ تو نہیں بند ہوا۔ جب تک آپ کی روح حلق میں نہ اٹک جائے اس وقت تک توبہ کرتے رہیے، اللہ کو معاف کرنے والا پاؤ گے۔ جتنی بار غلطی ہو جائے اتنی بار وضو کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھیے، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں یہ روایت ہے 4251، کل بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا غلطی کا پتلا ہے، وخیر الخطائین التوابون، غلطی کرنے والے میں بہترین، جملوں پہ غور کریں گے، خیر الخطائین، غلطی کرنے والوں میں بھی بہتر، گناہگاروں میں بھی بہتر ہوگا جی، بہتر ہے کون؟ جو توبہ کرتا ہے۔ جتنی بار غلطی ہو جائے اتنی بار اللہ سے معافی مانگیے، اتنی بار توبہ کیجئے۔ توبہ کے لیے شرط کیا ہے کہ سچے دل سے اخلاص سے توبہ کیجئے، اللہ کے سامنے ندامت کو، اللہ میں یہ گناہ کر بیٹھا ہوں، میں بڑا شرمسار ہوں، اے اللہ تو میری غلطی کو معاف کر۔ جب اس طرح سچے دل سے معافی مانگ لو تو رجسٹر یوں ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس سے بڑی بھی کوئی آفر ہوگی؟ آپ سے گناہ ہو گیا، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، معافی مانگیے، آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے آپ نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جتنی بار شیطان غلبہ پاتا ہے اتنی بار اللہ کی طرف رجوع کیجئے۔ اہل ایمان تقوی والوں کی جو صرف اللہ مالک نے بیان کی وہ کیا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، اپنے گناہوں پر ڈٹتے نہیں ہیں۔ مثال کے بھائی سگریٹ پی رہا، کہتے ہیں بھائی یہ سگریٹ پینا گناہ ہے، اللہ سے ڈر جا، چھوڑ دو۔ جب دل میں ڈر آتا ہے، پتہ لگتا ہے یہ چیز گناہ ہے، یہ چیز حرام ہے، تو مومن فوراً اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ وہ اصرار نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے آج کر لینے دو کل کروں گا، توبہ کی امید پہ گناہ نہیں کرتا۔ مومن کی یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ چلو آج کر لو، آج فلم دیکھ لو، کل معافی مانگ لیں گے، آج شراب پی لو، کل معافی مانگ لیں گے۔ کیوں؟ موت کا کوئی لمحہ نہیں معلوم کس وقت آ جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شدید وعید ہے، لا یزنی زانی حین یزنی وہو، جب زانی زنا کرتا ہے مومن نہیں رہتا، چور چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا، شرابی شراب پیتا ہے مومن نہیں رہتا، اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ کب یہ توبہ کرے بسم اللہ سے، اور اس حال میں اگر موت آ جائے یہ بڑا ہی بری موت، بڑی بری موت ہے اگر گناہ کے درمیان آ جائے، بڑی خوشی والی موت ہے اگر یہ نیکی کرتے ہوئے آ جائے۔ اللہ کی بندے کے ساتھ بھلائی ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو نیکی کے کام میں استعمال کرتا ہے، اور جو ہی وہ نیکی کرنے لگتا ہے، نیکی کا کام شروع کرتا ہے، اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے کہ اس حال میں اس کے روح کو قبض کرو، تو اس کو اٹھایا جاتا ہے اور وہ نیکی کا کام کرتا ہے۔ جس حال میں اٹھایا جائے گا وہی کرتا ہوا جو دنیا کرتے ہوئے گی، اور اگر یہی معاملہ الٹا ہوا گناہ میں تو یہ گناہ والی موت بہت بری موت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں 2749 نمبر روایت ہے، والذی نفسی بیدی لو لم تذنبوا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو لذهب اللہ بکم، اللہ تمہیں اس دھرتی سے مٹا دے گا اور قوم کو لے کر آئے گا۔ اس قوم کی کیفیت کیا ہوگی؟ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، ان سے غلطیاں ہوں گی، وہ گناہ کریں گے، لیکن گناہ اگر ان سے ہو جائے تو فوراً توبہ کریں گے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں گے، فَيَغْفِرُ لَهُمْ، اور اللہ مالک ان کی اس توبہ کرنے سے ان کے گناہوں کو معاف کیا۔ پیارے بھائی،
اللہ کو اپنے بندے کی یہ توبہ والا عمل بڑا پسند ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اقرار کرنا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، غلطی کر بیٹھا ہوں۔ اور اللہ کہتا ہے فرشتوں دیکھو، یہ جانتا ہے کوئی اس کا رب ہے جو اس کو پکڑ سکتا ہے، جو اس کو سزا دے سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے 2744 نمبر روایت ہے، واللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ المؤمن، جب مومن بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کو اس کی توبہ سے کتنی خوشی ہوتی ہے، من رجل فی ارض دویۃ مہلکۃ معہ راحلۃ، ایک بندہ سفر کر رہا ہے، اس کی اونٹنی اس کے ساتھ ہے، اس پر اس کا طعام اور شراب، کھانا اور پینا سب کچھ اس پہ ہے، اور اچانک سنسان بے آب و گیا صحراؤں میں گھومتے گھومتے اس کی سواری گم جاتی ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے، دیکھتا ہے، کہیں کچھ نہیں ملتی، تو وہ سونے کے لیے تیاری کر لیتا ہے موت کی نیت سے، جب جا کے لیٹتا ہوں، سوتا ہوں، بھوک پیاس سے موت آ جائے گی، مر جاؤں گا۔ اور اسی حال میں جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کی اونٹنی اس کے سامنے کھڑی ہے، جس پہ اس کا کھانا بھی ہے، جس پہ اس کا پینا بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، اور وہ اس کے سامنے کھڑی ہے۔ سوچیے، اندازہ کیجیے کہ بندہ صحرا میں ہو، اس کا کھانا پینا سواری اس سے گم ہو جائے، اور بالکل موت کے لیے وہ تیار ہو کے لیٹ جائے، بھی کسی پہ فرشتہ آئے گا اور میں جاؤں گا، اور اچانک اس کو زندگی کے آثار مل جائیں اور اس کی سواری سامنے کھڑی ہو، اس کا کھانا پینا موجود ہو، پیاس بجھا سکے، اس کی خوشی کی کیا کیفیت ہوگی؟ اتنا یہ بندہ اس سواری کو، اپنے کھانے اور پینے کو پا کر خوش نہیں ہوتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کے پیغام سے خوش ہوتا۔ اور سبحان اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، دنیا میں اب کسی سے غلطی کر کے معافی مانگ لیں۔ ایک بندہ 10 سال کے بعد اپنے ماں باپ سے ناراض تھا تو معافی مانگنے جائے تو کیا خیال ہے، امی ابو بھاگی کرو لگا لیں گے، تانے ملیں گے نا، ہونا آیا 10 سال تجھے پیودا پتہ ہی کوئی نہیں سی، 10 سال تجھے ماں کا پتہ ہی نہیں لگا، آج تجھے ماں باپ یاد آئے، آج تجھے بہن بھائی یاد آئے، آج تجھے اپنا چچا یاد آیا، اتنے سال کہاں تھا؟ سبحان اللہ، میرے رحمان رحیم مولا کی رحمتوں کا کیا کہنا۔ آخری لمحے بھی اگر آپ سچے دل سے معافی مانگ کے توبہ کر لو تو پچھلی ساری زندگی کا کفارہ ہو جائے۔ فضیل بن عیاض ایک شخص کو دیکھتے ہیں، اس کے 60 سال زندگی کے گزر چکے، تو کتنے سال ہو گئے؟ 60 سال۔ کہا تو 60 سال اللہ کے قریب ہو گیا، تیری عمر کے 60 سال ختم ہو گئے۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فضیل کہنے لگے اس کا معنی جانتا ہے؟ کہتا ہاں جانتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ کہ تیار ہے پھر تو اللہ کی ملاقات کے لیے تیار ہے؟ کہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، کوئی حل بتا دو میرے لیے۔ تو کتنا پیارا اور کتنا آسان حل۔ کہا جتنی عمر کا تیرا حصہ باقی رہ گیا ہے اس کو ٹھیک کر لے، پچھلی اللہ معاف کر دے گا، اس سے بڑا کوئی اور پیکج ہوگا؟ 60 سال تو گناہوں میں ڈوب کر گزار کے آیا، آج تو توبہ کر کے اپنی زندگی سیدھے راستے پہ چلا لے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ پچھلے تیرے سارے معاف کر دے گا، اگلے تیرے قبول کر لے گا۔ تو بھائی یہاں زندگی کی چینجنگ ہے کہ میں فیصلہ کروں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں، میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ کی طرف لوٹتا ہوں۔ آپ نے توبہ کی اور اگلے ہی لمحے آپ کی موت آ گئی، اللہ کی جنتوں کے وارث بن جاؤ۔